اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ربیع الاول کا دوسرا مہینہ، دوسرا جمعۃ المبارک ہمیں ادا کرنے کی نسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ بندہ ناچیز اس کی مدح سرائی نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ کیا، سارے بندے بھی مل جائیں، ساری مخلوق مل جائے، پیارے آقا کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف اپنے آقا کی تعریف کر کے صرف اور صرف اپنی نجات اخروی، صرف اور صرف اپنی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ مقام و مرتبہ و شان و شوکت عطا کر دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج پوری دنیا کے اندر غیر مسلم ہو یا مسلم، سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں عموماً اور خصوصاً پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آقا دو جہاں پوری امت کے لیے، پوری آنے والی نسلوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہی حق اور سچ ہے۔ لیکن آنا پرستی کا کیا علاج کیا جائے، جو اپنی آنا کی بنیاد پر کبھی آقا کی نبوت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، کبھی آقا کے مشن پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، کبھی آقا کے طریقوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، کبھی آقا کی شان و شوکت میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی آقا کے نام پر دین کے بڑے بڑے علم بردار بن کے پھرتے ہیں، آقا کے نام پہ اربوں خربوں جمع کرتے ہیں۔ نام اور کام دونوں چیزیں آقا کی منشا کے خلاف کرتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ یہی المیہ ہے، یہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کو یہ مشن دیا گیا، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا، امت مسلمہ کو جو کاج دیا گیا، امت مسلمہ کو جو کامیابی کا راستہ دیا گیا، اس کے ہٹ کر ہم غیروں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارا طور طریقہ، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا دین سے بالکل جدا ہے، دین کے ساتھ ہماری وابستگی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لے کے آئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ہم پیارے آقا کی بات تو کرتے ہیں، پیارے آقا کی ذات کی تو بات کرتے ہیں، پیارے آقا کی بات کی بات نہیں کرتے، پیارے آقا کی سیرت کی بات نہیں کرتے، پیارے آقا کے مشن کی بات نہیں کرتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچانے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگو
गवा रहना, क्या मैंने तुम्हारे तक ये दीन पहुंचा दिया है? फरमाया हाँ, आपने दीन पहुंचाया ही नहीं बल्कि इसका हक अदा कर दिया है। तो फरमाया गवा रहना, ऐ अल्लाह तू भी गवा रहना, मैंने तेरी इस कौम तक, इन लोगों तक तेरा दीन उसी तरह पहुंचा दिया है जिस तरह तूने मुझ पे नाज़िल किया। बेआईनी ही हर्फ ब हर्फ मैंने इन तक पहुंचा दिया है। ऐ अल्लाह गवाह रहना। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली आसमान की तरफ उठाई, अल्लाह को गवाह बनाया, सहाबा को गवाह बनाया और ये इरशाद फरमाया, लोगों ये दीन तुम्हारे सामने अमानत है, इसमें खियानत नहीं करनी और इस दीन को तुमने दूसरों तक पहुंचाना है, इस दीन को दूसरों तक फैलाना है, इस दीन को दूसरों तक नाफिज करवाना है। आज पूरी दुनिया के अंदर आलम कुफर ताकतवर क्यों होता जा रहा है? आलम कुफर ने हमारे अंदर घुसकर इतनी बड़ी बड़ी साजिशें की हैं कि प्यारे पैगंबर की नुबुव्वत पे डाके डाले जा रहे हैं और हम लोग सोए हुए हैं। हमने सुन्नतों को ज़बा कर दिया, हमने तरीकों को ज़बा कर दिया, हमने दीन को फरामोश कर दिया, हमने नमाजों को बर्बाद कर दिया, हमने प्यारे आका के मिशन को छोड़ दिया और दुश्मनों के मिशन को लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने हमको क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाना है और प्यारे आका के मिशन से हम मुनहरिफ हो चुके हैं, जिन्होंने हमें कामयाब करके जन्नत में ले जाना है। ये हमारे तरीके, ये हमारे रिस्म रवाज आज पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं। अब काफिरों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, काफिरों को इस पर कोई मजीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमारे दिलों के अंदर कुफर भर दिया है, उसने हमारे किरदार के अंदर कुफर भर दिया है, उसने हमारे गुफ्तार के अंदर कुफर भर दिया है और हमारी ज़िंदगी को अजीर बना दिया है। हम सोते हुए भी परेशान हैं, हम चलते हुए भी परेशान हैं, हम बैठते हुए भी परेशान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे हुक्म की ताएदारी करना, मेरे हुक्म की फर्मा बरदारी करना, वरना तबाह हो जाओगे। मेरे हुक्म को मान के चलना, इसको सीनों के साथ लगाना। सहाबा ने तो सीनों से लगा दिया, जिस तरफ जिस जगह पे बैठे थे जैसे रुख था निकल गए। घर की परवाह नहीं की, बार की परवाह नहीं की, औलाद की परवाह नहीं की, माल की परवाह नहीं की, अपने प्यारे आका के मिशन को लेके निकले। ये क्या है? दूसरों को दीन पर लाना गुमराही है, दूसरों को दीन पे लाना गुमराही है, दूसरों को नमाजी बनाना गुमराही है, दूसरों को कुरान सिखाना गुमराही है, दूसरों को सुन्नतों पे लाना गुमराही है। नहीं भाई, ये गुमराही नहीं, ये हदायत है। तुम अगर नमाजी बन गए, तुम अगर कुरान पढ़ने वाले बन गए, तुम अगर हदीस सीखने वाले बन गए तो दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। आज कुफार ने हमारे अंदर ये बात बैठा दी और शैतान ने उससे बढ़ चढ़ कर हमारे ज़हन साजी की है। ज़हन के अंदर ये बातें बैठाई हैं कि तुम मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, तुम्हारे रहने सहने के बंदोबस्त खत्म हो जाएंगे। लेकिन काश सहाबा वाली जमात होती, जिन्होंने पत्थर अपने पेटों के ऊपर बांध कर अपने प्यारे आका के मिशन को जारी रखा, अपने जिस्म के ऊपर पैबंद लगवा के, कपड़ों के साथ पैबंद लगे हुए थे, दुनिया ने उनको चमका दिया। कैसर किसरा अपनी जगह पे बैठ के हिलता था जब वो प्यारे आका के गुलामों का नाम सुनता था। आज क्या वजह है कि आज हर तरफ से यलगार है, हर तरफ से मुसलमान घेरे के अंदर हैं। मैंने आप हजरात के सामने वक़्त इंतहाई कलील है,
آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں اپنی کچھ ٹوٹی پھوٹی معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آج طبیعت ناساز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ لوگوں، میرے پیارے پیغمبر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اگر مردوں میں کسی کے باپ ہوتے تو لوگ کہتے کہ وراثت جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 3 بیٹے تھے، وہ حد بلوغیت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، حد بلوغیت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ بتانا مقصود تھا، اے میرے محبوب پریشان نہ ہونا، یہ دنیا کی زندگی ہے، محبت بھی بڑی عجیب نرالی ہے، یہ ایسی محبت ہے کہ یہ جس کے قلب اطہر پر پڑتی ہے دکھ اسی کو محسوس ہوتا ہے۔ اے میرے حبیب پریشان نہ ہونا، لیکن میں نے تیرے مشن کو جاری کرنا ہے، میں نے تجھے دنیا میں چمکانا ہے، میں نے تجھے دنیا میں آباد کرنا ہے، میں نے تم کو آخر تک لے جانا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ کی امت کو جنت میں پہنچانا ہے۔ میں آپ کے مشن کو جاری رکھوں گا اور ایسے رکھوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسے جاری رکھوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو میں بلند کرتا جاؤں گا، آپ کے ذکر کو میں دنیا کے سامنے چمکاتا جاؤں گا۔ اے میرے پیارے محبوب پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ یتیم تھے، آپ کے والد گرامی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی والدہ نے 6 سال کی عمر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دنیا کی ہر چیز آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ اے میرے پیارے پیغمبر میں خدا آپ کے ساتھ تھا، میں خدا آپ کے ساتھ تھا۔ مکہ والوں نے آپ کو بہت تکلیف دی، مکہ والوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، آپ کو ہر طرف سے یلغار کی بوچھاڑ کر دی، آپ کو ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اے میرے پیارے محبوب پھر بھی میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مقتول کیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو بھی، حتیٰ کہ 3 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ بچے بلبلا رہے تھے، بچے بلبلا رہے تھے، عورتیں اپنی گود کے اندر بچوں کو اٹھا کر پیارے آقا کے سامنے آ گئی، اے آقا یہ پانی کے لیے ترس رہے، کھانے کے لیے ترس رہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اے آقا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کیجیے، صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ اور دیکھیں ان ظالموں نے مکہ کے اندر ایک تحریر لکھ کے لگا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ماننے والوں سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیریں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں۔ وہاں آپ نے چونٹیوں کو بھیجا اور وہ سارے اوراق ختم ہو گئے، وہ سارے اوراق ختم ہو گئے۔ اب انہی میں سے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو وہ مصحف جو ہم نے لکھ کے لگایا تھا اس کی کیا حالت ہے۔ فرمایا وہ تو ختم ہو گیا، فرمایا مائدہ بھی ختم ہو گیا،
अब ये पाबंदी उठनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उरूज दिया, वरना ये हक, ये सत्य, ये लोगों को पैगाम हम तक ना पहुंच सकता। आज हम बड़े मज़े से मुसलमान बने बैठे हैं, आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। उसके बाद बाकी काम बेशक काफिरों वाले करते रहे। पहले कहते हैं हम मुसलमान हैं, फिर काफिरों के पीछे चले जाते हैं, तो काफिरों के मिशन को लेके चलते हैं। हम ये नहीं समझते हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। मुसलमान का पैगाम क्या है, मुसलमान को किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्या यही मुसलमानियत है? क्या यही मुसलमानियत है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर पर एक आयत उतरी, लोगों ये बार बार कहता हूँ, ये मेरा कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालों, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यहूदियों की तरह ना बनो। वतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, जिन्होंने कहा कि हम बाद को किताब तौरात से बाद चीज़ों पे अमल करते थे, बात को छोड़ देते थे। मर्दी का दीन बनाया था उन्होंने, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और यहूदियों को आज पूरी दुनिया के अंदर मुँह छुपाने की जगह नहीं है, मुँह छुपाने की जगह नहीं है, हर तरह से उनको मार पड़ती है। देखे फ़लस्तीन के अंदर उनके साथ क्या हो रहा। आज हम इस चीज़ पे गौर करें, हमारा मिशन हक है, सच है। हम अपने मिशन को दुनिया में फैलाना है। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र के साथ कहें कि मुसलमान हैं। मुसलमानों वाले करतूत अपनाएं, मुसलमानों वाले काम अपनाएं, मुसलमान बन के दिखाएं, कोई कमी नहीं होगी, रिज़्क़ में कोई कमी नहीं होगी, नहीं भूखे मरोगे। मुसलमान बन के रहना चाहिए। कलमा तो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे दिल के अंदर नहीं उतरा। इस दिल के अंदर कुफर है, नफाक है, मुनाफिकत है। ये जब तक नहीं निकलेगी हम उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं बन सकते। क्या हो गया, आज हमने प्यारे आका की सुन्नतों को ज़बा कर दिया। क्या हो गया, हमें क्या मिला? हम अपने आका के सुन्नत को ज़बा कर रहे हैं, हमें क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला, सवाए रुसवाई के, सवाए दगाबाजी के, कुछ नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फ़ायदा होगा दुनिया का, उखरवी फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारी नमाज़ें बर्बाद, आज हमारे आमाल बर्बाद, आज हमारे किरदार बर्बाद, आज हमारी औलादों की हालात परेशान कुन हैं। हर बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या क्या देख रहा। इससे जान छुड़ाओ भाई, इसका दामन थाम लो, इसका दामन थाम लो। छोटे से लेके बूढ़े तक, रात को 11-11, 12-12 बजे तक इसको देखता है। खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो। अगर इसी जगह पे तुम्हारी रूह कब्ज़ हो गई तो तुम इस हालत में उठाए जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे प्यारे आका को? कैसे जाओगे वहाँ? और फिर कहते हैं हमें बड़ी मोहब्बत, हमें बड़ा प्यार है। चंद झंडियाँ लगा के, बाजारों में जुलूस निकाल के, देगे बता के, केक बना के, उस पे कलमा लिख के, उसके खाना काबा की तस्वीर बना के, रोज़ा रसूल की तस्वीर बना के, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख के, जूते के ऊपर, नालेन मुबारक के ऊपर कलमा लिख के, उसका केक बना के काट के खाते हो। तुम्हें गैरत नहीं आती? खुदा को खौफ नहीं आता तुम्हें? तुम मरने के काबिल कैसे हो जाओगे? और इन मौलवियों को खुदा हदायत दे जिन्होंने इन लोगों को गुमराही के रास्ते पे लगाया। सच बताइए, आज इस चीज़ का फाइनल होना चाहिए। सच बताइए, प्यारे आका की विलादत किस तारीख को हुई? प्यारे आका की विलादत किस तारीख को हुई है? बताइए जिसको पता है। 9 रबीउल अव्वल। अहमद रज़ा खान बरेलवी, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है 9 रबीउल अव्वल को हुई है।
اور تم 12 کو کیوں بناتے ہو؟ تم 12 کو جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ تم جلوس نکالو گے؟ وہاں پکڑے جلاؤ گے، وہاں جا کر ناچو گے، وہاں جا کر خوشیاں بناؤ گے؟ کچھ تو کچھ شرم کرو، کچھ تو کچھ حیا کرو، دین کو دین رہنے دو۔ 9 ربیع الاول کو شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 10 ربیع الاول کو فرمایا، 10 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باصآیت سعادت ہوئی ہے۔ خوشیاں بناؤ، لیکن طریقے سے بناؤ۔ یہ خوشیاں بنانے کا انداز ایسا ہے، غیر مسلم دیکھ کے ہنس رہا ہے، دیکھو بھائی ہم نے ان کو کیسے راستے پہ لگایا ہوا ہے۔ ایسے دین کی خدمت کر رہے ہو تمہاری عوام کی حالت یہ ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نمازیں قضا ہوتی رہے، برباد ہوتی رہے، تلاوت جاتی رہے، ذکر اذکار جاتا رہے، لیکن ہم نے یہ مشن چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کامیابی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، مولیوں کے مزے ہیں، عوام کے مزے ہیں، یہاں اللہ کے رسول کے نام پر تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ ہم ولایت کے منکر نہیں ہیں، اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، ہم ولایت کے منکر نہیں ہیں، لیکن طریقہ مختلف ہے۔ ہمیں نبی کی آمد کی سخت خوشی ہے، ہمیں نبی کی آمد کے، نبی کے مشن سے پیار ہے۔ سچی بات بتائیے، جو مشن کے ساتھ لگن رکھتا ہے وہ سچا عاشق رسول ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام لے کر ان کے کام کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، وہ سچا ہے؟ 2 کام اگر کرتے ہیں تو پھر تو کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو آسان کرے۔ جتنے احباب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، یقین جانیے ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں رہا، ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں رہا۔ مسلمان زبان کے مسلمان ہیں، کام تو مسلمان ہی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام پہ ہر طرح کا یلغار کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ جو گھوم رہے ہیں آپ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، ان لوگوں پہ نظر رکھو، انہوں نے تمہارے قرآن کی تخصیص کی ہے، قرآن میں تحریف کی ہے، اور انہوں نے اس کو پھیلانے کی کوشش کرنے کے لیے گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے، اعلی عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کیا ہم نے اس بارے میں سوچا ہے ہمارے قرآن کے اندر تحریف کیا جائے؟ ہم نے ان کو روکا ہے؟ نہیں روکا۔ وہ ختم نبوت کے پیروکاروں نے جان کی بازی لگائی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں دینے کے بعد بیعت مباحثہ کر کے ان کو اسلام سے خارج کیا ہے۔ اسلام سے خارج کرنے کے بعد اب 2 چیزیں ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، احمدی مسلمان ہوں، وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو کہے کہ میں آقا کا ماننے والا ہوں، مدی مسیح ہوں، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جو کہتا ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، لیکن میرے جو ماننے والے وہ اصحاب کے برابر ہیں، وہ خاک پڑے تیرے منہ میں، خاک پڑے تیری قبر پہ، آگ برسے تیری قبر پہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے مقابلے میں تو نے اپنے غلام یہ گندے غلیظ کیڑے یہ تو نے لائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مقابلے میں میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، ان کی جوتیوں کے جو خاک لگتی ہے اس کو ہم اپنا آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ان کی رائے کے دانے کے برابر یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ مشن اپنایا، انہوں نے یہ لوگوں کو دعوت دی، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن افسوس ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں صحابہ کا پتہ، نہ ہمیں نبی کی سیرت کا پتہ،
نہ ہمیں نبی کے کردار کو پتہ، نہ ہمیں نبی کے گفتار کا پتہ، نہ ہمیں نبی کے قول فعل کا پتہ، نہ ہمیں صحابہ کے مشن کا پتہ، نہ ہم صحابہ کے مشن کو لے کے چلنے کا ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ ہر طرف سے بیماریاں ہی بیماریاں آتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔